اخلاق اختیار کرنا چاہیے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے لباس مبارک خود سی لیا کرتے تھے، نہ صرف لباس بلکہ حضرت ام المومنین رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے نالین شریف بھی اپنے ہاتھ سے سی لیتے تھے۔ غور کیا جائے کتنی تواضع، کیسی شان ہے۔ ہمیشہ گھر میں بس تندانے چل رہے، خالی جھگڑے 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 جھگڑے، بس یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے، ایسا کیوں کرے ویسا کیوں کرے۔ شوہر شکایت کرتا ہے بیوی کھانا نہیں بنائی، بیوی بولتی ہے تم سودا نہیں لائے۔ یہ جھگڑوں میں زندگیاں ختم ہو گئی۔ صحابہ کرام سے دیگر سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب ملاقات فرماتے، لوگ آپ کے سامنے ہوتے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لبوں پر مسکراہٹ رکھتے، چہرے پر بساطت ہوتی، کشادگی ہوتی، خندہ پیشانی سے ملاقات فرماتے، اور آپ اپنا چہرہ کبھی غصے سے نہیں پھیرتے۔ دین کی خاطر ہو تو بعض اوقات آپ نے چہرہ غصے سے پھیرا ہے، ناراضی کے ساتھ پھیرا ہے، لیکن اپنی ذات کے لیے یا کسی پر ہیبت طاری کرنے کے لیے یا اپنی شان و شوکت دکھانے کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ناراضی کا چہرہ کسی کے سامنے نہیں بنایا۔ اس کے باوجود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کرام ہنستے تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان کو خوش کرنے کے لیے مسکرا دیتے، غصے سے اپنا چہرہ ان کے سامنے ظاہر نہیں فرماتے بلکہ مسکرا دیتے تھے۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جب لوگوں کے ساتھ بیٹھے اٹھیں ملاقات کریں تو مسکرانا چاہیے۔ مسکرانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، لیکن ہنسنا اور اتنی بڑی آواز سے قہقہا لگانا کہ آواز گونجنے لگ جائے، حلق نظر آ جائے، داڑھ نظر آنے لگے، اس طرح کا قہقہا اور اس طرح کی ہنسی کبھی کبھی بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں دیکھی گئی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق میں ایک خلق اور ایک بہترین بات یہ بھی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بہت دیر تک خاموش رہتے، زیادہ نہیں بولتے۔ ہاں جب بولتے اور فرماتے تو اللہ کی بات، دین کی بات، اخلاق کی بات، لوگوں کی تعلیم کی بات فرماتے۔ یہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق میں سے بہترین اخلاق کا ایک نمونہ ہے۔ پتہ چلا خاموش رہنا بھی خلق عظیم کا ایک حصہ ہے۔ آج ہم دیکھیں لوگوں میں کس طرح کے اخلاق پائے جاتے ہیں۔ زمانہ تو لوگ تو ایسے ہیں، کسی عام آدمی کو اپنے بازو بٹھانا پسند نہیں کرتے، کسی کے ساتھ بیٹھنے کو بھی اپنی شان و شوکت کے خلاف سمجھتے ہیں، اس لیے وہ ایسی جگہ نہیں بیٹھتے کہ جہاں عام لوگ بیٹھتے ہیں، ایسی جگہ نہیں کھاتے کہ جہاں عام لوگ کھاتے ہیں۔ بعض لوگوں کا خیال ہے فلاں جگہ غریب لوگ زیادہ آتے ہیں، اس لیے ہم کوئی ایسی جگہ جائیں گے جہاں کوئی غریب نہ ہو۔ فلاں جگہ ایسے لوگ ہوتے ہیں، ہم دعوت میں ایسے جائیں گے کہ ہمارا آنے جانے کا راستہ الگ ہو اور ہمارے کھانے پینے کی جگہ الگ ہو۔ یہ ماحول آج دنیا میں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی غریب کو کچھ چاول وغیرہ کا تھیلا دینا تھا، اپنی پیٹھ پہ اٹھا کر جا رہے تھے، خادم نے کہا حضرت میں اٹھا لوں گا، تو فرمایا قیامت کے دن میرا بوجھ اٹھانے کے قابل ہو؟ اگر تم یقین دلاؤ کہ قیامت کے دن میرا بوجھ تم اٹھاؤ گے، یہاں کا بوجھ بھی تم اٹھا لو۔ کیسی سادگی تھی، کیا مقام تھا، کیا شان تھی ان بزرگوں کی، اور آج ہم میں وہ اخلاق کہاں چلے گئے؟ تو غور کیجئے خالق کائنات نے اپنے نبی کی تربیت کیسی فرمایا، رب تعالیٰ نے اپنے نبی کو کیسے بے مثال بنایا۔ خالق کائنات کے صفات کا مظہر حضور نبی کریم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک۔ تو ایسے اخلاق پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پھر دنیا میں کسی اور کے اندر دیکھنے کو نہ ملے ہیں، نہ ہو سکتے ہیں، نہ پائے گئے ہیں، نہ پائے جا سکتے ہیں۔ بس یہ بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ عظیم اخلاق پر فائز ہیں۔ بہترین ذات پاک ساری کائنات میں اللہ تعالیٰ نے بس ایک ذات، نبی کی ذات بنائی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستگی ہی ہم کو دنیا و آخرت میں ہر طریقے سے سب سے بہترین بنا سکتی ہے۔ باقی کسی کی پیروی کر کے ہم اچھے نہیں بن سکتے۔ اگر ہم دنیا میں اچھے بننا چاہتے ہیں تو بس سرکار کو دیکھیے، حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے، آپ کے اخلاق ہیں، آپ کی شان ہے، اس پر یقین رکھیے اور آپ کی ذات سے محبت رکھیے، پھر دیکھیے زندگیاں کیسے بدلتی ہیں۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ صدق اللہ العظیم۔ وقال اللہ تعالی فی شأن حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی
या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अफ़्ज़ल सलावातिका व अदद मालूमातिका व बारिक वसल्लिम। हाज़िरान मुहतरम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हुज़ूर अकरम रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ातमुन नबिय्यीन और तमाम जहानों के लिए नबी व रसूल बनाकर भेजे गए हैं। सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रिसालत आम रिसालत है। किसी ख़ास मकाम, ख़ास मुल्क या ख़ास कौम के लिए आप नहीं तशरीफ़ लाए। आप हबीब रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसानियत के भी रसूल हैं, जिन्नात के भी रसूल हैं, सारी ज़मीन के लिए भी रसूल बनाकर भेजे गए हैं, तो आसमान और आसमान की मखलूक़ के लिए भी रसूल हैं। जुमला 18,000 अवालिम के भी आप रसूल हैं। हाज़िरीन, रसूल का माना क्या होता है? अल्लाह ताला की तरफ से भेजी गई वो अज़ीम तरीन शख्सियत कि जो जिस कौम की तरफ भेजे गए हैं उनको अपने रब और अपने मौला से मिला देते हैं और उनकी दुनिया व आखिरत की तमाम ज़रूरतें पूरी करते हैं। इनको कहते हैं रसूल। तो हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हैवानात भी जानते हैं कि आप रसूल हैं, जमादात भी जानते हैं कि आप रसूल हैं, और जिन्नात भी जानते हैं कि आप रसूल हैं। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे कुल जहानों के लिए नबी व रसूल बनाकर भेजे गए हैं, आपके अखलाक भी उतने ही बुलंद हैं। हाज़िरीन, जितनी कौम को संभालने की ज़रूरत पड़ती है, जितनी कौम को संभाला जाता है, अखलाक उतने बड़े होते हैं। बाज़ लोग ऐसे होते हैं कि उनके अखलाक घर के 4 फ़र्द के लिए भी अच्छे नहीं होते। मियाँ बीवी बाल बच्चे आपस में 4-10 आदमी भी मिलकर सही नहीं रह सकते, क्योंकि उनके अखलाक वैसे रहते हैं। बाज़ के अखलाक ऐसे होते हैं कि वो एक कौम को संभाल लेते हैं। लेकिन हमारे आका रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ़ एक कौम या फिर एक ज़माने के लोग या सिर्फ इंसान या सिर्फ जिन्नात के लिए रसूल नहीं है, बल्कि सारी कायनात के लिए हुजूर नबी हैं, रसूल हैं। तो जाहिर है कि कायनात में जितने मखलूक़ात हैं उनके मुताबिक और उनकी ज़रूरतों के मुताबिक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक उतने बुलंद हैं। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने कलाम पाक में यह इरशाद फरमाया, व इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेशक आप बुलंद तरीन अखलाक पर फाइज़ हैं। हाज़िरीन, अखलाक किसको कहते हैं? इसको अरबी में खुलूक़ भी कहते हैं, अखलाक भी कहते हैं। इंसान के अंदर पाए जाने वाले वो बेहतरीन सिफ़ात कि जिसके ज़रिए लोगों को फ़ायदा हो और नुकसान से परहेज़ हो, इसको अखलाक कहते हैं। अखलाक ख़ास तौर पर इंसानों में पाए जाते हैं। हैवानात में भी बाज़ अखलाक होते हैं, चरिन परिन में भी बाज़ अखलाक होते हैं, लेकिन इंसान में जितने अच्छे अखलाक हो सकते हैं, यानी अखलाक का मादा और अखलाक का जौहर जो इंसान में होता है, वो दूसरी मखलूक़ात में नहीं पाया जाता। चरिन परिन वगैरह किसी में भी नहीं पाया जाता। हत्ता कि जिन्नात से भी बढ़कर अखलाक इंसान के ही होते हैं। अल्लाह ताला ने ये जौहर इंसान को अता फरमाया है। हुजूर रहमतुल लिल आलमीन सय्यदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो अखलाक हैं वो सारी कायनात में सबसे बड़े, सबसे बेहतर है। हाज़िरीन, इस आयत पाक में जिन अखलाक का जिक्र किया जा रहा है, तो ये अखलाक कहते किसको है
اور اخلاق کی وضاحت اور تفصیل ہمارے اکابر شارحین محدثین بزرگوں نے کیا بیان فرمائی، اس کے بارے میں پہلے آپ کے سامنے چند اقوال بزرگوں کے پیش کروں گا جو خلوق عظیم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے متعلق بتائے ہیں۔ تو وہ کیا اخلاق ہیں اور اس کا معنی کیا ہے؟ تو فرمایا ہے، مواہب لدنیا کے مؤلف فرماتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں، وَلَمْ يَكُنْ خُلُقُهُ صلی اللہ علیہ وسلم مقصوراً بِالسَّمَاحَةِ، یعنی اخلاق جب کہے جاتے ہیں تو عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ خیرات کرنا، داد و دہیش کرنا اور اچھے چہرے سے ملاقات کرنا، بس اس کو لوگ اخلاق سمجھتے ہیں۔ لیکن حضرت مواہب لدنیا کے مؤلف یہ ارشاد فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق صرف خیرات، صدقات، احسان اور عطا پر منحصر نہیں تھے، یہیں ختم نہیں ہو جاتے نعوذ باللہ حضور کے اخلاق، بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مومنین پر مہربان ہیں، یہ بھی حضور کے اخلاق ہیں، اور ان پر لطف و کرم فرماتے ہیں، یہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہیں، دین کے دشمنوں پر سخت ہیں، یہ بھی سرکار کے اخلاق ہیں، اور 1 میل دور پر بھی اگر کوئی دین اسلام کا دشمن ہو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سن لے تو بھی اس کے دل پہ ہیبت طاری ہو جاتی ہے، یہ بھی سرکار کے اخلاق ہیں۔ یہ حضرت مواہب لدنیا کے مؤلف بیان فرما رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیا ہے، اس کی وضاحت سید الطائفہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ اس طریقے سے فرماتے ہیں کہ وَإِنَّمَا كَانَ خُلُقُهُ صلی اللہ علیہ وسلم عظیماً، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو عظیم کہا گیا۔ اخلاق کے ساتھ عربی زبان میں عام طور پر کریم کا لفظ استعمال ہوتا ہے، جیسے ہم اردو میں بھی کہتے ہیں اخلاق کریمانہ۔ تو عربی میں اگر قرآن پاک میں سرکار کے اخلاق کا ذکر آیا ہے تو عظیم کیوں کہا؟ کریم کا مطلب بہتر، شریف، عمدہ، بزرگ، تو خلوق کریمانہ یعنی بہترین اخلاق۔ اللہ تعالیٰ نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو کریم نہیں فرمایا، عظیم فرمایا، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ تو یہ عظیم کیوں فرمایا، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو عظیم اس لیے فرمایا، لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ لَهُ هِمَّةً سِوَى اللَّهِ تَعَالَى، اس لیے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دل میں اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کی تڑپ، کسی اور کی طرف توجہ، کسی اور کی محبت تھی ہی نہیں، یعنی حضور بس رب کو چاہتے ہیں، اپنے مولا کو چاہتے ہیں، ہر دم ہم وقت اور ہم جہت طریقے سے اللہ تعالیٰ کو ہی حضور یاد فرماتے ہیں، اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو عظیم کہا گیا۔ اور پھر حضرت یہ بھی فرماتے ہیں جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مخلوق میں رہ کر مخلوق کے ساتھ زندگی گزاری تو اخلاق کے ساتھ زندگی گزاری، لیکن مخلوق کو حضور نے اپنے دل میں جگہ نہیں دی، دل میں بس خالق ہے، اور اخلاق کے ساتھ مخلوق کا معاملہ کیا جا رہا ہے، بہتر معاملہ کرنا، حسن اخلاق سے پیش آنا، ضرورتوں کی تکمیل کرنا، ان پر مہربانی کرنا، یہ سارے معاملات جو کیے جاتے ہیں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے ظاہر ہوئے ہیں، تو یہ اخلاق عظیم کہلاتے ہیں۔ ایسا کہ دنیا میں ہم مان لیجئے کہ اگر اولاد کو ماں باپ سے محبت ہے، ان کی خدمت کرنے کا جذبہ ہے، اور ماں باپ کو اپنی اولاد پر مہربانی کا جذبہ ہے، تو یہ ایسا ہو جاتا ہے کہ ماں باپ صرف اولاد کو چاہتی ہے اور اولاد صرف ماں باپ کو چاہتے ہیں، نہ اللہ، نہ رسول، نہ دین، اور کسی طرف توجہ نہیں ہوتی ہماری۔ یہ ہمارے اخلاق ہیں اپنی جگہ، مگر ان کو خلوق عظیم نہیں کہا جا سکتا۔ خلوق عظیم وہ ہیں کہ انسان کے اپنے اعمال اور بدن سے تعلق مخلوق کے ساتھ رہے، لیکن دل کا تعلق خالق کے ساتھ رہے، اس کو خلوق عظیم کہتے ہیں۔
ہمارے آقا رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا دنیا میں سب سے بہترین اخلاق، عظیم اخلاق کسی اور کے نہیں. یعنی ایک کا دل ایسا ہے دنیا میں کہ جس دل میں صرف رب ہی رب، مولا ہی مولا بسا ہوا ہے، کوئی اور نہیں ہے دل میں. مگر دل میں رب کی محبت رکھتے ہوئے بھی مخلوق کے ساتھ اچھا معاملہ بھی ہے، پڑوسیوں کا حق بھی ادا کیا جا رہا ہے، بال بچوں کی تربیت بھی کی جا رہی ہے، صحابہ کرام کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آ رہے ہیں، ان کو ان کے مولا سے انہیں ملایا جا رہا ہے، انہیں دین سکھایا جا رہا ہے، تعلیم دی جا رہی ہے، تربیت کی جا رہی ہے، برے اخلاق نکالے جا رہے ہیں، دین کی ترقی کے لیے تدبیریں کی جا رہی ہیں. سب کچھ کرتے ہوئے بھی دنیا کی محبت کا ایک ذرہ، ایک حبہ بھی دل میں نہیں ہے. ان کو کہتے ہیں اخلاق حسنہ، اخلاق خلوق عظیمہ. تو یہ خلوق عظیم حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اعلیٰ اور بڑی بات آپ نے ارشاد فرما دی ہے خلوق عظیم کے بارے میں. حاضرین کرام، اب اتنا سننے کے بعد یہ نہیں سمجھنا چاہیے مول صاحب اتنی دقیق اور ڈیپ بات نہیں سمجھ میں آتی. تو یاد رکھیے دنیا کی ہر ڈیپ چیز سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، دین کی بات کیوں نہیں سمجھنا چاہیے؟ دین کی گہرائی کی باتیں سننے سمجھنے سے ویسے کوئی زیادہ گہری بات نہیں ہے، پھر بھی اگر کسی کو سمجھ میں نہ آیا ہو تو کوشش کرنا چاہیے کہ دین کی بات سمجھیں، اس لیے کہ دین کی بات سمجھنے سے ایمان تازہ ہوتا ہے. دنیا اور دنیا کی باتیں سمجھنے سے دین سے دوری ہوتی ہے. تو ہمارے لیے بہتر وہ علم ہے جو دین سے تعلق رکھتا ہے. خلوق عظیم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے کہتے کس کو ہیں؟ یہ ماننے جاننے کی ضرورت ہے تاکہ ہم کو پتہ چلے کہ ہمارے اخلاق میں پیارے آقا کے اخلاق میں کتنا فرق ہے. بہرحال حاضرین کرام، اور ایک بزرگ فرماتے ہیں خلوق عظیم کے بارے میں، حضرت سیدنا شہاب الدین عمر سہروردی رحمۃ اللہ علیہ سلسلہ سہروردیہ کے بانی ہیں، اور عوارف المعارف آپ کی بڑی مشہور کتاب ہے. آپ یہ ارشاد فرماتے ہیں جب حضرت ام المؤمنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے یہ پوچھا گیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے ہیں، تو ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کان خلقہ القرآن، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق بس قرآن ہیں. یعنی اے لوگو، اگر تم حضور کے اخلاق دیکھنا چاہتے ہو تو قرآن دیکھو، قرآن پڑھو. قرآن دیکھنا بھی حضور کے اخلاق دکھائی دیتے ہیں، قرآن پڑھنے سے بھی حضور کے اخلاق سمجھ میں آتے ہیں. لیکن حاضرین، اس کا مطلب کیا ہے، اس کا معنی کیا ہے؟ اس پر بہت کچھ لکھا گیا ہے. سہروردیہ سلسلے کے جو بزرگ ہیں حضرت شہاب الدین عمر سہروردی رحمۃ اللہ علیہ، آپ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ دراصل حضرت ام المؤمنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے اس کلام میں کہ حضور کے اخلاق قرآن ہیں، یہ فرمانے میں ایک گہری بات اور چھپی ہوئی اشارے کی طرف توجہ لے جانا چاہتے ہیں. آپ دراصل یہ بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھو اے لوگو، قرآن اللہ کا کلام ہے. رب نے فرمایا قرآن اللہ کا کلام ہے. تو اللہ کا کلام قرآن ہے، مطلب یہ ہوا کہ حضور کے اخلاق اللہ کا کلام ہے، یعنی خدا کے جو اخلاق ہیں نبی کے وہ اخلاق ہیں. اخلاق یعنی اللہ تعالیٰ کے صفات، نبی کے اخلاق ہیں اور اللہ تعالیٰ کے اخلاق اس کے صفات ہیں. تو رب کے جو صفات ہیں وہ نبی کے اخلاق ہیں. لیکن آپ کے دل پر، حضرت شہاب الدین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضرت ام المؤمنین کے دل پر ایک ہیبت طاری ہوئی، میں یہ کیسے کہوں کہ حضور کے اخلاق اللہ کے اخلاق ہیں، یہ کیسے کہوں؟ اس لیے آپ نے تعبیر بدل دی، کہنے کا انداز بدل دیا، جملہ بدل دیا، اور یہ کہا کان خلقہ القرآن، یعنی حضور کے اخلاق در حقیقت قرآن ہیں. کیونکہ نبی کے اخلاق اللہ کے اخلاق ہیں کہنے میں ہیبت خداوندی آپ کے دل پہ طاری ہو گئی تھی کہ میں کیسے خالق اور مخلوق کے اخلاق کو ملا دوں. یہ ہیبت طاری ہو گئی تھی، اس وجہ سے آپ نے جملہ بدل دیا. در حقیقت آپ کہنا یہی چاہتے ہیں
جو رب کے اخلاق ہیں وہ نبی کے اخلاق ہیں۔ حاضرین کرام، اب رب کے اخلاق، نبی کے اخلاق کا مطلب کیا ہے؟ اس کو اگر ہم سمجھنا چاہیں تو میں ایک مثال دے کر سمجھانا چاہوں گا، بس ایک مثال صرف سمجھنے کے لیے کہ کس کے اخلاق اختیار کرنے سے جو اخلاق اختیار کیے ہیں ان کے اندر کیسی تبدیلی ہوتی ہے۔ ایک مثال عرض کرنا چاہوں گا، آپ کسی مولوی صاحب، کسی عالم صاحب کے گھر پہ جائیے، صرف مثال سمجھنے کے لیے، دروازے پہ دستک دیجئے، اگر ان کے گھر کے بچے بھی ہوں، میں اپنے تجربے کی بات کر رہا ہوں، جو بڑے بڑے علماء گزرے ہیں ان کے گھر کے جو بچے ہیں ان کے اخلاق کیسے ہوتے ہیں، میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، جو ہم نے دیکھے ہیں۔ ہمارے اساتذہ جامعہ نظامیہ کے جو ہمارے شیوخ ہیں، اور خود میرے شیخ محترم حضرت رئیس المفسرین علامہ سعید شاہ طاہر رضوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے گھر کے پوترے نواسے کیسے تھے، ہم نے جو دیکھا ہے میں وہ عرض کر رہا ہوں۔ تو بہرحال حاضرین، کسی عالم دین، کوئی صوفی باصفا، ان کے گھر آپ جائیں گے، دروازے پہ دستک دیں گے تو ان کے چھوٹے بچے بھی گھر سے جب باہر آئیں گے سب سے پہلے سلام کریں گے، خیریت پوچھیں گے، آپ کون ہیں اور کون چاہیے، یہ سوال کریں گے۔ جب پوچھ لیا جائے اندر تشریف لائیے، دیوان خانے میں بٹھائیں گے، پانی لا کر پیش کریں گے۔ اگر اس کے بعد آپ جس سے ملنا چاہتے ہیں وہ گھر میں موجود ہیں تو کہیں گے کہ ہاں ہیں، آپ انتظار کیجئے، آئیں گے، یا کہیں گے کہ آپ پانی پی لیے ہیں، چائے نوش کریں گے، اس کے بعد کہیں گے کہ گھر میں ہمارے ابا یا دادا یا نانا جو بھی ان کے حضرت ہیں، کہیں گے کہ وہ نہیں ہے۔ اب ان سے پوچھا جائے کہ میاں آپ باہر ہی کہہ سکتے تھے، تو وہ کہیں گے کہ ہم کو ایسا نہیں سکھایا گیا، مہمان نوازی ہم کو سکھائی گئی۔ اس کے برخلاف آپ کسی عام آدمی کے گھر پہ جائیے، پہلے تو کھٹکا مارنے پہ کوئی آتے نہیں، آئیں گے بھی تو نہیں ہے، دروازہ بند کر کے چلے گئے۔ مطلب گھر کے بڑے افراد میں جو اخلاق اچھے ہوتے ہیں وہ ان کے بچوں میں آتے ہیں۔ حاضرین، ایک آدمی جب اپنے بچے اور اپنے بیٹے پوترے نواسوں کی تربیت ایسی کرتا ہے تو غور کیجئے خالق کائنات نے اپنے نبی کی تربیت کیسی فرمایا، رب تعالیٰ نے اپنے نبی کو کیسے بے مثال بنایا۔ خالق کائنات کے صفات کا مظہر حضور نبی کریم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک، تو ایسے اخلاق پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پھر دنیا میں کسی اور کے اندر دیکھنے کو نہ ملے ہیں، نہ ہو سکتے ہیں، نہ پائے گئے ہیں، نہ پائے جا سکتے ہیں۔ بس یہ بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ عظیم اخلاق پر فائز ہیں۔ یہاں اور ایک بات بھی کہی جاتی ہے، وہ یہ ہے کہ حاضرین، رب تعالیٰ یہ فرما رہا ہے اے نبی آپ عظیم اخلاق پر ہیں، یہ نہیں فرما رہا آپ کے اندر عظیم اخلاق ہیں، آپ کے ذات میں بڑے اخلاق ہیں، آپ کے طور طریقے سے اخلاق چھلکتے، کوئی ایسے جملے نہیں ہیں۔ فرمایا گیا کہ حضور آپ خلق پر، اخلاق پر ہیں۔ اس کا معنی کیا ہے؟ شارحین نے، علماء نے لکھا ہے، مفسرین نے لکھا ہے کہ اخلاق دراصل اخلاق حسنہ، اخلاق کریمانہ، خلق عظیم دراصل ایک پہاڑ ہے، ایک خزانہ ہے، اور اس پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک مالک کی طرح جلوگر ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں۔ اخلاق ایک پہاڑ ہے، اس پر حضور ایک مالک کی طرح بیٹھے ہوئے ہیں، یعنی حضور اخلاق کریمانہ کے مالک ہیں، اور جس کو بھی اچھے اخلاق ملنا ہے، پانا ہے، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پا سکتا ہے۔ اس لیے رب نے فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ آپ بلند ترین اخلاق پر فائز ہیں، جلوگر ہیں۔ جیسے کوئی اپنی جائیداد پر بیٹھتا ہے، ایسے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اخلاق خلق عظیم کی جائیداد پر جلوہ افروز ہے۔ اس انداز سے قرآن مجید نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا ذکر فرمایا ہے۔ اب وہ اخلاق کریمانہ کیسے ہیں، اس کے کیا معاملات ہیں، یہ چند باتیں احادیث پاک کی روشنی میں آپ کے گوشے گزار کروں گا۔ حاضرین، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، صحابی رسول ہیں، فرماتے ہیں کہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے آپ کے دولت خانے کی طرف گیا،
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے در دولت میں داخل ہوئے تو میں نے دیکھا کہ آپ کا گھر بھرا ہوا ہے، یعنی پہلے سے صحابہ کرام انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لے گئے، جلوہ افروز ہو گئے، اور چونکہ گھر آپ کا دولت خانہ پورا بھرا ہوا تھا، اس لیے حضرت جریر فرماتے ہیں میں باہر بیٹھ گیا۔ باہر جہاں بیٹھا تھا وہاں کوئی چیز بچھی ہوئی نہیں تھی، اس لیے میں بیٹھ گیا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر مبارک لپیٹی اور حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف پھینکا اور فرمایا جریر اسے بچھاؤ اور اس پر بیٹھ جاؤ۔ کونین کے تاجدار ہیں، جبریل امین جن کے دربان ہیں، جنت اور دوزخ کے جو مالک ہیں، خالق کائنات کے سب سے محبوب ہیں، دو جہاں کے خزانوں کے مالک ہیں، وہ نبی جس نے یہ فرمایا کہ زمین میں میرے 2 وزیر ہیں، آسمان میں میرے 2 وزیر ہیں۔ زمین کے 2 وزیر ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہیں، آسمان کے وزیر جبرائیل و میکائیل ہیں۔ تو ایسی شان و شوکت والے نبی اپنی چادر مبارک اپنے ایک صحابی کو عطا فرماتے ہیں صرف اس لیے کہ وہ بچھا کر بیٹھے۔ تو غور کیا جائے، یہ اخلاق ہوتے ہیں۔ آج ہم دیکھیں لوگوں میں کس طرح کے اخلاق پائے جاتے ہیں۔ زمانہ تو لوگ تو ایسے ہیں، کسی عام آدمی کو اپنے بازو بٹھانا پسند نہیں کرتے، کسی کے ساتھ بیٹھنے کو بھی اپنی شان و شوکت کے خلاف سمجھتے ہیں، اس لیے وہ ایسی جگہ نہیں بیٹھتے کہ جہاں عام لوگ بیٹھتے ہیں، ایسی جگہ نہیں کھاتے کہ جہاں عام لوگ کھاتے ہیں۔ بعض لوگوں کا خیال ہے فلاں جگہ غریب لوگ زیادہ آتے ہیں، اس لیے ہم کوئی ایسی جگہ جائیں گے جہاں کوئی غریب نہ ہو۔ فلاں جگہ ایسے لوگ ہوتے ہیں، ہم دعوت میں ایسے جائیں گے کہ ہمارا آنے جانے کا راستہ الگ ہو اور ہمارے کھانے پینے کی جگہ الگ ہو۔ یہ ماحول آج دنیا میں ہے۔ آپ غور کیجئے، ایک معمولی سا آدمی جب کسی ایک علاقے کا سردار بن جاتا ہے تو اس کے تیور بھی بدل جاتے ہیں، طور طریقے بھی بدل جاتے ہیں۔ چند دنوں پہلے یہ انہی لوگوں کے ساتھ چبوتروں پہ بیٹھتا تھا اور آج ان کو بات کرنا گوارا نہیں کرتا۔ غور کیجئے، ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو ابتدا سے انتہا تک اللہ کے محبوب ہیں، 2 جہاں کے مالک ہیں، لیکن اس کے باوجود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چادر مبارک اس صحابی کو عطا فرماتے ہیں کہ اسے بچھا کر بیٹھ جائیے۔ کیسے بہترین اخلاق پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ہیں، یہ سمجھنے کی بات ہے۔ تو بہرحال حاضرین کرام، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق میں یہ بھی بتایا جاتا ہے۔ حضرت جابر بن سمورہ رضی اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام کبھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسا بھی ہوتا تھا کہ حضور کی صحبت میں رہتے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہت دیر تک خاموش رہتے، اور صحابہ کرام ایسے اشعار آپس میں پڑھ کر ایک دوسرے کو سنانے لگتے جس میں کسی قسم کی بہتری اور کسی چیز کی تعریف ہوا کرتی تھی، اچھے اشعار ایک دوسرے کو سناتے تھے، اور ان میں دور جاہلیت کی کچھ باتیں جو اس زمانے میں پیش آئی تھی وہ بھی ایک دوسرے کو سنا کر ہنس لیا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و شوکت ایسی ہے کہ جبریل امین بھی بے اجازت نہیں آ سکتے، مگر سرکار صحابہ کرام کے ساتھ جب بیٹھتے تو ان کو اجازت عطا فرماتے، آپ جو چاہے باتیں کریں، مگر سب کی باتیں حضور خاموشی کے ساتھ سماعت فرماتے تھے۔ یعنی ایسا نہیں تھا کہ میری موجودگی میں کوئی بات نہ کرے، کوئی گفتگو نہ کرے، آپ نے ایسا کیوں کہا، آپ نے یہ کیوں کیا، کوئی ڈانٹ ڈپٹ کبھی سرکار نے کسی صحابی کو نہیں فرمائی۔ اتنی سادگی کے ساتھ صحابہ کرام کے ساتھ رہتے مگر خاموشی اختیار فرماتے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق میں ایک خلق اور ایک بہترین بات یہ بھی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بہت دیر تک خاموش رہتے، زیادہ نہیں بولتے۔ ہاں جب بولتے اور فرماتے تو اللہ کی بات، دین کی بات، اخلاق کی بات، لوگوں کی تعلیم کی بات فرماتے۔ یہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق میں سے بہترین اخلاق کا ایک نمونہ ہے۔ پتہ چلا خاموش رہنا بھی خلق عظیم کا ایک حصہ ہے، اخلاق حسنہ کا ایک جلوہ ہے خاموش رہنا بھی، اسی لیے زیادہ بولتے نہیں رہنا چاہیے۔ اتنا بولیں کہ بازو والے سامنے والے سب بیزار ہو کے رہ جائے اور ملنے سے ڈرنے لگیں کہ اب یہ بولنا شروع کرے تو ہم نہیں بول سکتے۔
تو یہ کیفیت نہیں ہونی چاہیے. لیکن حاضرین، اس کے باوجود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کرام ہنستے تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان کو خوش کرنے کے لیے مسکرا دیتے. غصے سے اپنا چہرہ ان کے سامنے ظاہر نہیں فرماتے بلکہ مسکرا دیتے تھے. اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جب لوگوں کے ساتھ بیٹھے اٹھیں ملاقات کریں تو مسکرانا چاہیے. مسکرانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. لیکن ہنسنا اور اتنی بڑی آواز سے قہقہا لگانا کہ آواز گونجنے لگ جائے، حلق نظر آ جائے، داڑھ نظر آنے لگے، اس طرح کا قہقہا اور اس طرح کی ہنسی کبھی بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں دیکھی گئی. بلکہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے قہقہا لگانے سے منع فرمایا. کھل کھلا کے ہنسنا آج کل کا مزاج ہو چکا ہے، ایک دوسرے کا مذاق اڑانا اور کھل کھلا کے ہنسنا. لوگ کیا کہتے ہیں؟ ہنسنا بھائی، زندگی میں ہنسے تو خوش رہتے. یقیناً مسکرانے سے خوش رہتے ہیں، مگر کھل کھلا کے ہنسنے کے بعد پھر غم آ جاتا ہے. یہ غلط فہمی ہے لوگوں کے کہ کسی کا مذاق اڑا کے ہنسے تو خوش رہتے. مذاق اڑا کے ہنسے تو خود بھی مذاق بن جاتے. باضابطہ عربی زبان کا بڑا مشہور محاورہ ہے، من حفر لأخیہ بئرا وقع فیہا، کہ جو آدمی اپنے بھائی کے لیے کنواں کھودے وہ خود اس میں گر جائے گا. اور یہ بھی آیا ہے من ضحک، جو آدمی کسی پر ہنسے، کسی کے لیے ہنسنا منع نہیں ہے، کسی پر ہنسنا منع ہے، تو جو آدمی کسی پر ہنسے اس پر بھی ہنسا جائے گا. یعنی مذاق دوسروں کا اڑائیں گے تو خود کا بھی مذاق بنے گا. اس لیے کسی کا مذاق بنا کر ہنسنا، قہقہا لگانا یہ منع ہے. البتہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسکرایا کرتے تھے، تبسم فرماتے تھے. زیادہ سے زیادہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب مسکراتے تو آپ کے دندان مبارک نظر آتے تھے، ہونٹ کھل جاتے تھے. بس اتنی مسکراہٹ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوتی تھی. آواز کے ساتھ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں ہنسا، اس لیے کہتے ہیں مسکرانا سنت ہے. بہرحال حاضرین کرام، یہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق ہیں. انہیں اخلاق میں یہ بھی ذکر کیا جاتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں پر بے حد مہربان ہیں. قرآن مجید میں آتا ہے، حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں فرمایا کہ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ آپ ان لوگوں کے درمیان رہ کر ان پر بڑی مہربانی فرماتے ہیں، ان کے لیے نرم گوشہ اختیار فرماتے ہیں. صحابہ کرام سے، دیگر سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب ملاقات فرماتے، لوگ آپ کے سامنے ہوتے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لبوں پر مسکراہٹ رکھتے، چہرے پر بساطت ہوتی، کشادگی ہوتی، خندہ پیشانی سے ملاقات فرماتے، اور آپ اپنا چہرہ کبھی غصے سے نہیں پھیرتے. دین کی خاطر ہو تو بعض اوقات آپ نے چہرہ غصے سے پھیرا ہے، ناراضی کے ساتھ پھیرا ہے، لیکن اپنی ذات کے لیے یا کسی پر ہیبت طاری کرنے کے لیے یا اپنی شان و شوکت دکھانے کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ناراضی کا چہرہ کسی کے سامنے نہیں بنایا. یہ مہربانی ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اے نبی، آپ کی مہربانی ہے ان پر، وہ مہربانی بھی اللہ کی رحمت ہے. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ. تو حاضرین، حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، یہ دراصل حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہیں جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا. حاضرین، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کا ذکر کیا جائے، حضرت ام المؤمنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں، آپ سے پوچھا گیا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کیسے رہتے؟ صحابہ کرام کو ایک بڑی تڑپ تھی، گھر کے باہر کے حالات اور زندگی کی کیفیتیں تو ہم پیارے آقا کے صبح شام دیکھتے رہتے ہیں، لیکن سرکار اپنے دولت خانے میں کیسے رہتے ہیں؟ اور یاد رکھیے، جو آدمی گھر کے اندر اچھا ہے وہ گھر کے باہر بھی اچھا ہے، اور گھر کے باہر تو اچھے بن گئے ہیں مگر گھر کے اندر اچھے نہیں ہیں. بیوی کو شکایت ہے، بچوں کو شکایت ہے، ماں باپ کو شکایت ہے، کسی کی بات سنتے نہیں، سب کو جھڑکیاں دیتے ہیں، کسی کی مانتے نہیں، اپنی چلاتے ہیں. یہ کیفیت اگر کسی مرد کی یا کسی عورت کی ہے تو وہ اپنے گھر کے لیے اچھا نہیں ہے، اچھی نہیں ہے. سرکار نے ارشاد فرمایا، تم میں سب سے بہترین وہ لوگ ہیں جن کے اخلاق ان کے گھر والوں کے لیے اچھے ہو. آپ غور کیجئے، بزرگوں نے لکھا ہے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر گھر کے افراد میں سب سے پہلے نبی ہونے کا حضور نے جب اعلان فرمایا تو کس نے مانا؟ حضرت ام المؤمنین سیدتنا خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اس لیے کہ حضرت خدیجہ جانتی ہیں کہ میرے نبی کیسے، میرے شوہر کیسے، سرکار کے اخلاق سے اتنے متاثر کہ حضور نے فرمایا رب نے مجھے نبی بنایا، آپ نے فوراً کہہ دیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اور یاد رکھنا چاہیے زمانہ کسی کی اچھائی کو مان لیتا ہے مگر گھر کے لوگ جلدی نہیں مانتے، گھر کے لوگ جلدی نہیں مانتے۔ اس پر ایک بات یاد آ رہی ہے تو میں عرض کر رہا ہوں کہ ایک بڑے بزرگ گزرے ہیں، بہت بڑے بزرگ ہیں، ان کا چرچا، ان کی شان ایسی تھی، بڑے اللہ والے تھے، سارا زمانہ ان کی تعریف کرتا تھا اور ان کی شان و شوکت سے واقف تھا، لیکن ان کے گھر کی جو اہلیہ تھی خاتون، ان کی بیوی محترمہ، وہ نہیں مانتی تھی اور کہتی تھی کہ اجی آپ کے پاس ایسا کیا معاملہ ہے جو سارے لوگ مانتے ہیں، میں تو آپ کو نہیں مانتی۔ تو حاضرین، ایک مرتبہ یہ ہوا کہ میاں بیوی رات کے وقت میں بزرگ کے ساتھ وہ بات کر رہے تھے، تو بیوی نے کہا میں نے کل رات میں دیکھا کہ ایک بزرگ ہوا میں اڑ رہے تھے اور ہمارے گھر کے پاس سے گزرے، ہمارے صحن کے پاس سے گزرے، تو گھر کے صحن میں سے میں نے دیکھا کہ ہواؤں میں اڑ رہے ہیں۔ تو شوہر نامدار نے فرمایا کہ میری بیوی محترمہ وہ میں ہی تھا۔ تو انہوں نے کہا، بیوی نے کہا ہاں تبھی تو تھوڑا ٹیڑھا اڑ رہے تھے، ٹیڑھا اڑ رہے تھے، مطلب یہ کہ گھر کے لوگ جلدی نہیں مانتے، یہ فطرت ہے انسان کی۔ تو اب غور کیجئے سرکار کی شان و عظمت کیا ہوگی، کیا اخلاق ہوں گے، کیا مقام ہوگا۔ سب سے پہلے جو ایمان لائے وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ جانتی ہیں، دیکھا ہے کہ میرے نبی کا مقام کیا ہے۔ تو حاضرین، اس لیے سرکار نے فرمایا تم میں سب سے بہتر وہ لوگ ہیں جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھے ہیں۔ اب آج ہمارے قوم کا حال دیکھیے، خاص طور پر نوجوان لڑکے لڑکیاں سہیلیوں سے، دوستوں سے 4 گھنٹے باتیں کریں گے مگر ماں باپ کے سامنے چہرہ بنا کے رکھیں گے۔ ماں بولے گی بیٹا کھانا کھا، میرے کو پسند نہیں ہے، بیٹا ذرا پانی لاؤ، میز ملا کے ہمیشہ میرے کو کہتے ہیں۔ یہ جو جھڑکیاں، ناراضیاں ماں باپ کو بچے دکھا رہے ہیں، کیا لے کے جائیں گے قبر میں، کیا صورت دکھائیں گے اللہ تعالیٰ کو۔ تم اپنے گھر، بلکہ ماں باپ ہمارے محسن ہیں، وہ ہم پر احسان کیے ہیں، مشکلات اٹھا کر پالا پوسا، اپنی ساری زندگی کمائی ہماری زندگی کے لیے لگا دی، ان کے ساتھ یہ برتاؤ اور دوستوں سے کھل کھلا کے بات کرتے ہیں۔ اتنے بد اخلاق تو ایسی قوم ہو چکی، اپنے گھر والوں کے لیے اچھے نہیں ہیں تو پھر کسی کے لیے اچھے نہیں۔ تو حاضرین کرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق حضرت ام المؤمنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا گیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کیسے ہیں۔ حاضرین، حضرت ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ اے لوگو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا ہے، حضور اپنے گھر میں اپنا کپڑا خود سی لیتے ہیں، یقیت ثوبہ، حضور کے کپڑے حضور خود سی لیتے ہیں، مجھے سینے کو بھی نہیں دیتے۔ اب موقع مل جاتا تو حضرت ام المؤمنین کبھی سی لیا کرتی تھی، جیسے وہ بڑی مشہور حدیث پاک ہے، اس سے پہلے کئی مرتبہ آپ نے سنا ہے، فجر کی نماز ادا کر کے گھر میں بند کمرے میں آپ سی رہی تھی، وہ حضور کے کپڑے سی رہی تھی، سوئی ہاتھ سے گر گئی، اچانک سرکار تشریف لائے، جیسے حضور گھر میں تشریف لائے سارا کمرہ منور ہو گیا۔ یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ازواج مطہرات کو اپنا کام کرنے نہیں دیتے تھے، مگر وہ موقع غنیمت جان کر کبھی کام کر لیا کرتے تھے جب گھر میں حضور تشریف فرما نہیں ہوتے تھے۔ ایسی محبت میاں بیوی کے پاس ہو تو گھر جنت نشان بنے گا۔ ٹوکتا ہے اور پھر بیوی میاں کو ٹوکتی ہے، یہ اس کی شکایت، وہ اس کی شکایت، یہ شکایتوں میں بچوں کی زندگیاں کہاں چلی گئی پتہ نہیں۔ اس لیے گھر کا ماحول اچھا بنانا چاہیے، اور بڑوں کو دیکھ کر بچے سیکھتے، بڑوں کی زبان پر اچھی باتیں ہیں تو بچوں کی زبان پر بھی اچھی باتیں ہوں گی۔ ہمیشہ گھر میں بس تندانے چل رہے ہیں، خالی جھگڑے 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 جھگڑے، بس یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے، ایسا کیوں کرے ویسا کیوں کرے۔ شوہر شکایت کرتا ہے بیوی کھانا نہیں بنائی، بیوی بولتی ہے تم سودا نہیں لائے،
یہ جھگڑوں میں زندگیاں ختم ہو گئی، خبروں میں پاؤں رکھ رہے ہیں، موت کے منہ میں آ رہے ہیں، تب تک بھی وہی شکایت، بڈھے بڈھیاں ہو گئے مگر ایک دوسرے کو شکایت کر رہے ہیں۔ کب تک ایسی زندگی رہے گی؟ اسی لیے گھر ہمارے مسلمانوں کے جہنم نما بن چکے۔ اخلاق اختیار کرنا چاہیے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے لباس مبارک خود سی لیا کرتے تھے، نہ صرف لباس بلکہ حضرت ام المومنین رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے نالین شریف بھی اپنے ہاتھ سے سی لیتے تھے۔ غور کیا جائے کتنی تواضع، کیسی شان ہے۔ نالین شریف بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دست مبارک سے سیتے تھے۔ مگر بات یہاں ختم نہیں ہو جاتی، دوسرے حدیث پاک میں آتا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ دیکھا سرکار اپنے نالین شریف اپنے دست مبارک سے سی رہے ہیں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیشانی اقدس سے پسینہ نکل رہا ہے، اور وہ پسینہ ایسا ہے کہ پسینے میں نور بن رہا ہے، پسینے کے جو قطرات ہیں ان قطرات میں نور چھلک رہا ہے۔ یہ دیکھ کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ابو کبیر زحیلی جو شاعر تھا، پہلے زمانے میں گزرا تھا، وہ شاعر نے اپنے بادشاہ کی ایک مرتبہ تعریف کی تھی۔ تعریف کا معنی جو اشعار میں کہا تھا اس کا مطلب یہ ہے کہ اے بادشاہ، بادشاہ کی اس نے جھوٹی تعریف کی تھی، اے بادشاہ تیرے بدن سے پسینہ بھی آئے تو اس میں بھی چمک آئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا حضور ابو کبیر زحیلی کے وہ اشعار آپ پر پورے صادق آتے ہیں۔ تو سرکار نے یہ سن کر مسکرایا اور فرمایا اے عائشہ، آج آپ کی تعریف سے میں جتنا خوش ہوا ہوں کبھی کسی بات پر اتنا خوش نہیں ہوا۔ تو پتا چلا سرکار کے نور کی تعریف کرنے سے حضور خوش ہوتے ہیں۔ اور ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ بھی بات ادھوری نہیں فرما رہے، حضور اپنے نالین سیتے ہیں تو یہ نہ سمجھو کہ سرکار کوئی معمولی کام کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی شان و شوکت ایسے ظاہر فرماتا ہے کہ سرکار کے تواضع اور انکساری والی شان یہ ہے کہ نالین خود سیتے ہیں مگر اللہ تعالیٰ آپ کی شان آپ کے پسینے میں نورانیت کے ذریعے ظاہر فرما دیتا ہے۔ تو حاضرین، یہ اخلاق کریمانہ، خلق عظیم ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ہیں۔ اب اس میں تفصیلات اتنی زیادہ ہیں کہ حاضرین جتنا کہا جائے کم ہے۔ ایک دو باتیں میں خاص طور پر عرض کروں گا، مختصر طور پر عرض کر رہا ہوں۔ سیرت پاک کی بڑی مشہور کتابوں میں مواہب لدنیا وغیرہ میں ذکر آتا ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک خچر پر سوار ہو کر تشریف لے جا رہے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساتھ تھے۔ سرکار نے ارشاد فرمایا کہ ابو ہریرہ میرے ساتھ آ جائیے، بیٹھ جائیے۔ باضابطہ روایت ہے، حدیث پاک ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سواری جاری، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ پیچھے دوڑتے دوڑتے سواری پر بیٹھنا چاہے مگر وہ گرنے والے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ہاتھ تھام لیا، چونکہ رفتار میں تھے اس لیے حضرت ابو ہریرہ بھی زمین پر آ گئے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی سواری سے اتر گئے۔ پھر دوسری مرتبہ سرکار جلوہ افروز ہوئے، پھر حضرت ابو، چونکہ سواری غالباً جو ہے چل رہی تھی اس وجہ سے دوسری بار بھی ایسے ہی ہوا، دوسری بار بھی سرکار سواری سے اتر گئے۔ اب تیسری بار سرکار نے فرمایا ابو ہریرہ آؤ اب میں تھام لوں گا۔ عرض کرتے ہیں کہ حضور اب مجھے یہ گوارا نہیں ہے کہ میں آپ کو سواری سے اتاروں، میں آپ کی سواری کے پیچھے دوڑتا رہوں گا مگر نہیں بیٹھوں گا۔ ابھی اخلاق دیکھیے، آج کون کہاں اس طرح کے اخلاق لوگوں کے سامنے ظاہر کرتا ہے۔ حاضرین کرام، لوگ اپنی کار میں کسی کو بٹھانا پسند نہیں کرتے۔ آپ ہماری کار میں بیٹھنے کے قابل ہے کیا؟ آپ کو 100 روپے دیں گے، آپ آٹو سے آ جاؤ، جا وہیں رہے، آنا ان کو بھی وہیں ہے، مگر کرایہ دیں گے، آپ آٹو سے آ جاؤ مگر ہمارے ساتھ نہیں آنا، کیونکہ آپ ہمارے ساتھ بیٹھنے کے قابل نہیں ہے۔ کہاں کی قابلیت، کہاں کی دولت، کیا لے کے جائیں گے؟ کار لے کے جائیں گے خبر میں، اور وہ بنگلہ لے کے جائیں گے، ایئر کنڈیشن زندگی لے کے جائیں گے، خبر میں اے سی فٹ کر لیں گے، کیا کر سکیں گے؟ کس بات کا غرور، کس بات کی گھمنڈی؟ انسان کو کیا سمجھ رہا ہے؟ یہ دنیا والوں کو تعلیم ہمارے آقا عطا فرما رہے ہیں، دیکھو انسان کے اخلاق ایسے ہوتے ہیں۔ حاضرین، اور ایک روایت میں آتا ہے حضرت سعد مدینہ پاک میں صحابہ اکرام کے سردار تھے، انصار کے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سعد سے ملنے کے لیے تشریف لے گئے، غور، لیکن سرکار اپنے صحابہ سے ملنے کے لیے گھروں پہ تشریف لے جاتے تھے۔ ایک حدیث پاک میں تو آتا ہے، حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اگر کوئی صحابی حضور کو 3 دن تک نظر نہیں آتے فوراً ان کے بارے میں دریافت فرماتے وہ کہاں ہیں، نظر نہیں آ رہے۔ اگر کوئی کہتا کہ حضور وہ سفر میں ہے
تو سرکار فرماتے وہ غائب ہے، مطلب موجود نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ان کا سفر آسان فرما۔ اگر معلوم ہوتا کہ وہ مریض ہے تو سرکار ان کے گھر تشریف لے جاتے اور ان کا ہاتھ تھام کر ان کو دعا دیتے، فکر نہ کرو بیماری چلی جائے گی۔ اگر پتہ چلتا کہ ان کا انتقال ہو چکا ہے تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان کے لیے دعائے مغفرت فرماتے۔ پوچھتے تھے صحابہ کرام کے نام، کیوں کیا بات ہے یہ نظر نہیں آ رہا ہے؟ آج کون کہاں کسی کو پوچھتا ہے؟ بلکہ کوئی پوچھنے کو آئے تو لوگ کتراتے ہیں، ارے مصیبت آ گئی، اب کیا مانگ لیتے، کیا پوچھ لیتے، نہیں معلوم۔ اخلاق دیکھیے سرکار نے ہم کو کیا اخلاق سکھائے اور ہم کون سے اخلاق کی دنیا میں جا رہے ہیں۔ ہم نے دنیا کو نمونہ بنا لیا ہے، دنیا داروں کو اپنا آئیڈیل بنا لیا ہے۔ کونین کے تاجدار رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پڑھیے جناب، پتہ چلے گا کہ اخلاق کیا ہوتے ہیں۔ خیر تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملنے کے لیے سرکار تشریف لائے۔ جب واپس جا رہے تھے تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی سواری حضور کی خدمت میں پیش کی کہ سرکار آپ اس پہ سوار ہو کے جائیے، آپ پیدل تشریف لائے ہیں، مجھے یہ گوارا نہیں ہے کہ حضور آپ پیدل جائیں۔ پھر اپنے بیٹے سے فرمایا حضرت سعد نے، جن کا نام قیس تھا، فرمایا کہ اے قیس حضور کے ساتھ جاؤ، کیونکہ سواری واپس لانا ہے، تو حضور کے ساتھ جاؤ۔ تو حاضرین حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم پر قیس آگے بڑھ رہے، ساتھ ساتھ سواری کے چل رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیس آؤ میری سواری پہ بیٹھ جاؤ۔ وہ کہتے ہیں کہ حضور میں اس قابل کہاں کہ آپ کے ساتھ بیٹھوں، میں کہاں اس قابل، میں تو پیدل چلوں گا۔ پیارے آقا نے فرمایا اگر بیٹھنا ہے تو ساتھ چلو ورنہ گھر لوٹ جاؤ۔ اتنی مہربانی، یہ تواضع، یہ انکساری کہ اپنے غلاموں کو بھی سرکار اپنے ساتھ بٹھاتے تھے۔ اور مہربانیاں، کرم کیسا، جب سفر سے سرکار مدینہ پاک واپس آتے، مدینہ شریف کے بچے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے اور امام حسن، امام حسین، دیگر صحابہ کرام کے بچے حضور سے لپٹ جاتے تھے تو ان بچوں کو حضور اپنی سواری پہ سامنے پیچھے بٹھا کر مسجد نبوی تک ان کو لے جایا کرتے تھے۔ ایسی سادگی ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ تو حاضرین کرام، یہ بہترین، بے مثال، لاجواب نبی کی شان و شوکت بلند ترین ہونے کے باوجود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ایسے ہیں، ایسے اخلاق کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ وضو فرما رہے تھے، اچانک ایک بلی آ گئی اور جس برتن سے حضور وضو فرما رہے ہیں اس میں منہ ڈال دی، تو پانی ذرا نیچے تھا، اس کا منہ پانی تک نہیں جا رہا تھا، تو پیارے آقا نے برتن کو جھکا دیا۔ بلی اچھی طرح منہ بھر کر، پیٹ بھر کر پانی پینے کے بعد پھر اسی پانی سے سرکار نے وضو فرمایا۔ حیوانات اور چرند پرند پر بھی سرکار کی اتنی مہربانیاں ہیں، ان کے ساتھ بھی اتنے بہترین اخلاق ہیں۔ یہی اخلاق ہیں جو بزرگان دین میں جاری ہوئے۔ دو باتیں عرض کروں گا، سمجھ میں آئیں گے کہ کیسے پاک باز مسلمان تھے۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ ایک پل سے جا رہے تھے، ادھر سے کتا آ رہا تھا، تو حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ بازو ہٹ کر ٹھہر گئے، کیونکہ یا تو آپ کو گزرنا تھا یا پھر کتے کو گزرنا تھا، پل چھوٹا تھا، تو آپ بازو ہٹ کے ٹھہر گئے تو کتا آگے سے گزر گیا۔ کتا جاتے جاتے کہنے لگا کہ بایزید تمہارے ان اخلاق کی وجہ سے تم کو یہ مقام ملا ہے۔ حیوانات کے ساتھ بھی برتاؤ یہ کیا جاتا ہے، اور آج کل کے شور شرابہ کرنے والے شریر بچے گلی کوچوں میں کیا کرتے ہیں حیوانوں کے ساتھ؟ کتوں کو ستاتے ہیں، چوہوں کو ستاتے ہیں، انسانوں کو تک ستا رہے ہیں، پڑوسیوں کو تکلیف دیتے ہیں۔ یہ کیسی تربیت ہم مسلمان بچوں کی کر رہے ہیں؟ حاضرین کرام، حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ امیر المؤمنین ہیں، خلیفہ وقت ہیں، خلیفہ راشد ہیں۔ ایک فقیر آپ سے کچھ مانگنے کے لیے آیا، آپ نے اس کو اپنے سامنے بٹھایا، دروازے سے واپس نے بھیج دیا۔ کچھ کام کر رہے تھے، اس درمیان میں چراغ بجھ گیا، فقیر کو جو آپ دینا تھا وہ دے دیا، تو فقیر اٹھنے لگا کہ چراغ صحیح کر دے یا جلا دے۔ آپ نے فرمایا بیٹھو، خود اٹھ کر گئے، چراغ کی اصلاح کی، آگ لگانا تھا، جلانا تھا، جلایا، پھر آ کر بیٹھ گئے۔ تو اس فقیر نے کہا حضرت آپ کام میں مصروف تھے، مجھے حکم دیتے تو میں کر لیتا۔ تو آپ نے کیا جواب دیا؟ بادشاہ وقت ہیں، خلیفہ وقت ہیں، فرماتے ہیں میں جب جا رہا تھا، عمر جب جا رہا تھا، عمر نام ہے، عبدالعزیز آپ کے والد کا نام ہے، کہتے ہیں کہ عمر جب جا رہا تھا تب بھی عمر ہے، اور جب چراغ جلا رہا تھا تب بھی عمر تھا، جب آیا تب بھی عمر تھا، جب بیٹھا ہے تب بھی عمر ہے۔ میرے نام میں، میری شخصیت میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ میرا کام میں نہ کروں تو کون کرے گا؟ یہ اخلاق ہیں ہمارے اکابر کے۔
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی غریب کو کچھ چاول وغیرہ کا تھیلا دینا تھا، اپنی پیٹھ پہ اٹھا کر جا رہے تھے، خادم نے کہا حضرت میں اٹھا لوں گا، تو فرمایا قیامت کے دن میرا بوجھ اٹھانے کے قابل ہو؟ اگر تم یقین دلاؤ کہ قیامت کے دن میرا بوجھ تم اٹھاؤ گے، یہاں کا بوجھ بھی تم اٹھا لو۔ کیسی سادگی تھی، کیا مقام تھا، کیا شان تھی ان بزرگوں کی، اور آج ہم میں وہ اخلاق کہاں چلے گئے؟ تو بہرحال حاضرین کرام، پیارے آقا رحمۃ اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہم سب کو بہترین اخلاق سکھاتی ہے۔ آج ہم کو حضور کی طرف دیکھنے کی ضرورت ہے، سرکار کی سیرت پڑھنے اور جاننے کی ضرورت ہے۔ کیا دنیا والوں کی ہسٹری، ان کی زندگیاں، ان کے حالات، ان کے کھیل دیکھ کر اپنی زندگی کیوں کھیل نما بنائی جا رہی ہے؟ حقیقت والی زندگی کو دیکھیے، بہترین ذات پاک ساری کائنات میں اللہ تعالیٰ نے بس ایک ذات، نبی کی ذات بنائی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستگی ہی ہم کو دنیا و آخرت میں ہر طریقے سے سب سے بہترین بنا سکتی ہے۔ باقی کسی کی پیروی کر کے ہم اچھے نہیں بن سکتے۔ اگر ہم دنیا میں اچھے بننا چاہتے ہیں تو بس سرکار کو دیکھیے، حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے، آپ کے اخلاق ہیں، آپ کی شان ہے، اس پر یقین رکھیے اور آپ کی ذات سے محبت رکھیے، پھر دیکھیے زندگیاں کیسے بدلتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ پیارے آقا کی شان و عظمت ہمارے دلوں پر اجاگر فرما دے، آپ کی ذات پاک سے محبت عطا فرمائے، آپ کے اخلاق کریمانہ کو اختیار کرنا ہمارے لیے آسان فرما دے۔ صلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔